میں اپنے وطن خوشگوار ماحول میں سب سے پہلے میری ماتر بھومی اپنے وطن کے لیے دعا کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ایشور پرماتما میرے وطن کو ہمیشہ سلامت شانتی کا گہوارہ بنائے رکھے. خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو, اور یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں, یہاں پر خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اور خدا کرے, ایشور کرے, پرماتما کرے ہم تمام لوگوں کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. میں شریمد بھگوت گیتا کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اس سے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتا انسانوں سے کیا کہتی ہے, کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا. 1,96,04,32,000 سال کا ایک ایرا ہے سناتن دھرم کا. تو اس میں انسانوں سے کرشنا نے کہا ہے شریمد بھگوت گیتا میں کہ ہے انسانوں, یہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تو اپنی کرم بھومی کے مان بن سے ناپا جائے گا. اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر, کیونکہ تیرا نشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم. لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے. اس لیے اپنوں سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر کہ یہی موکش کا مارگ ہے, جنت کا راستہ ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے, اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ میڈیٹرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے, بیچ میں مذہب رکھا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے. اور میرا نام بتانا بھول گیا, مجھے بتایا کوآرڈینیٹر نے کہ میرا نام پروفیسر منوج چوہان ہے. میں پاکستان کا مذہبی اسکالر ہوں اور سینئر ایجوکیشنسٹ, گولڈ میڈلسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا ایک دائی ہوں. بھائی صاحب نے بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے قتل ہوتا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبدالرشید صاحب سے کہ آپ کچھ چند چیز کہو تقابلی ادیان کی, جو کمپیریٹیو ریلیجن میں اسپیشلٹی ہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہی چاہتے تھے ہمارے میزبان, ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبدالرشید. تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں, تو میرے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فور دعویٰ. سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب یہود و نصارہ, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, کہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے, کوئی بھی دیگر مذاہب سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن, بدھ, جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں, اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے اگر میرے لیکچر سنیں گے, اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے
میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل نیٹ آف سائنس، اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک. اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے؟ میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے. اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیز ریزڈ سیریس کوشچنز اگینسٹ دا بائبل، آئی ہیو ٹو ریڈ اٹ اگین. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماسٹر کی دعویٰ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید، اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا. اور وید کے بعد اپنشد، اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں شروتی، ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے. اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 6، شلوک نمبر
2, मंत्रा नंबर 1, एकम एविदित्यम। ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 2, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 14। मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन अदनखद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 42, वर्स नंबर 11, आई इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो अदर सेवियर। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 7 to 9, एट बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है, अंदर उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रही थी। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी। और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक को कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं
एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट को हम कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो, आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉ इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो